کھوتے کہیں کہ تیرا پیر پہچاننے والا نہیں ہے، بے سنانا ہے تیرا پیر، پیر کو سنان نہیں ہے، کیسے جاہل لوگ ہیں۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں، پیر کامل، اور آپ خوش بخت ہیں۔ کس محفل میں بیٹھے ہو؟ محفل میرے آقا کی ہے، جمائی کون بیٹھا ہے؟ پیر کامل۔ یک زمانہ بہتر ہے، 100 سال کا فرمایا 100 سال صرف اللہ کی رضا عبادت کرے، اللہ کی رضا، اور ایک کامل کے پاس بیٹھے کہ ایک لمحہ 100 سال کی عبادت۔ اب کوئی کہے یہ کیسے ہو گیا جی، یہ کیسے ہو گیا، 100 سال کی عبادت سے افضل ہو گیا؟ میں نے کہا میرے پاس آ کے پڑھو، تمہیں پتہ چلے۔ اب ہر جاہل کو کیا سمجھاؤں؟ آپ دیکھیں بھائی، پوری کائنات کے ولیوں سے ہمارے آقا کا صحابی افضل ہے یا نہیں؟ کیوں جی، صحابی افضل ہے یا نہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، آقا فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ وَلَا نَصِيفًا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی وقت کا غوث سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرے، میرے صحابی کی 9 چھٹانک جو کی خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی غوثوں سے افضل، اقطاب سے افضل، اولیاء سے افضل، اتقیاء سے افضل، تابعین سے افضل، صحابی افضل۔ اور صحابی کتنے چلے کاٹ کے صحابی بنتا ہے، کتنے چلے؟ فرمایا من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہی ومات علی الایمان۔ فرمایا ایک لمحہ ایمان کی دولت کے حصول کے بعد ایک لمحہ سرکار کے پاس بیٹھا، مدینے کے تاجدار کے پاس بیٹھا، صحابی بن گیا۔ اب بتاؤ، یک زمانہ صحبت اولیاء، اور ہمارے آقا فرماتے ما من نبی الا وله نذیر فی امتی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبیوں کو جن کمالات سے نوازا ہے، صدقہ مدینے والے کا ولیوں کو بھی انہی کمالات سے نوازا ہے۔ اگر سرکار کے پاس مومن ایک لمحہ بیٹھے صحابی بن جاتا ہے تو مجھے بتا یار، ہزاروں سال کی عبادت سے صحابی بن سکتا ہے؟ سرکار کے ایک لمحہ پاس بیٹھے صحابی بن گیا۔ یہی بات ہے کہ اللہ والوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھو 100 سال کی عبادت سے افضل۔ ہم اپنی قسمت پہ ناز نہ کریں، کیونکہ سوائے سنیوں تمہاری محافل کے کسی محفل میں اللہ والے نہیں ہوتے۔ اللہ والے ہماری محفل، ہماری محفل۔ تو جناب بندہ، اور پھر یہ بھی دیکھو کہ جب ہاتھ دیتے ہو نا، کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو، اب یہ ہاتھ چھوٹ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا، کیونکہ مرشد کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ، ان کا اپنے مرشد، چلتا چلتا مولا علی کے ہاتھ میں، علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ کو رب نے کہا میرا ہاتھ۔ کچھ نہیں ہے پیری مریدی، کیا ہے جی یہ؟ اور تو کھوتا جو ہوا، گندگی کھانے والا، تجھے کیا پتا کہ پیر کیا ہوتا ہے، مرید کیا ہوتا ہے؟ تجھے کیا پتا ولی کون کیا ہوتا ہے؟ بغیر عمل کے ولی بن نہیں سکتا، تجھے کیا پتا؟ حضرات محترم، مرشد کامل کا دامن تھامو،
نماز بھی بندہ کامل طور پہ نہیں پڑھ سکتا، پیر کا کام ہے، پیر کو دیکھے نماز پڑھتا۔ بس میں اجمالی عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں تھک گیا ہوں، اب میں پیچھے والی باتیں چھوڑ رہا ہوں، پھر زندہ رہا نا تو پھر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضرت صاحب بھی تھکے بیٹھے ہیں، اس لیے بند کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی، ہاں نماز والی بات، تو نماز مرشد کامل کے بغیر ہم صحیح کامل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سرکار نے فرمایا ہے صلو، صلو کا معنی ہے نماز پڑھو، بخاری شریف حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، میں نماز پڑھو پر مرضی سے نہیں کہ کبھی یوں کرتے رہو کبھی یوں کرتے رہو، کبھی جناب بندہ ٹانگیں چوڑی کر لو، ہاں جی کیوں بھائی، اگر جی چوڑی کرو پاؤں کے ساتھ پاؤں مل جائے تاکہ شیطان نہ گزر جائے، میں نے کہا نیچے سے گزر جائے تو وہ ہاں جی، تو یہ جو تو نے یہ سرنگ بنائی ہوئی ہے، اس سے شیطان کیا کئی شیطان گزر جائیں گے، اور وہی شیطان حقیقت یہ چوڑی ٹانگیں کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو شیطان تعوذہم عزا